عقائد کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ 2 ہفتے سے آج بھی عقیدے کا بیان ہے. عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کوئی کام واجب نہیں. وہ اس چیز کے لیے لازم نہیں کہ وہ خود کرے گی. نہ ثواب دینا اس پر ضروری ہے کسی کو، نہ عذاب دینا، اور نہ وہ کام کرنا جو بندے کے لیے مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک کا اختلاف ہے. اس کی مرضی، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے. اگر اچھے کام پر اللہ ثواب دے تو اس کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں پر عذاب دے تو اس کا عدل ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا ہی. اللہ کی مرضی ہے تو نماز کو کسی کی قبول کرے یا نہ کرے، کسی کی زکوٰۃ کو، حج کو، روزے کو. اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ قبول کرے گا ہی، اس کی مرضی کا مالک ہے وہ. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس بندے کو چاہتا ہے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو جس کو چاہے یعنی مسلمان کو اپنے فضل سے آخرت میں جنت دے گا، اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا. جنت دینا اس کا فضل ہے، اور جہنم میں ڈالنا اس کا عدل ہے، انصاف ہے. اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے. اللہ کے اختیار، جس گناہ کو اس کی مرضی ہو وہ معاف کر دے. اور کفر کو کسی حالت میں، شرک کو اللہ تعالیٰ کسی حالت میں معاف نہیں فرمائے گا. اور اس کے بعد وعید بدلتے نہیں ہیں. اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضرور ہوگا اس پر لازم ہے کہ ثواب دے یا عذاب دے. پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں دوں گا، نیک اعمال والوں کو ثواب دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کو عذاب دوں گا. اللہ تعالیٰ دنیا سے بے پرواہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا پیدا کرنا کوئی اس پر لازم نہیں تھا، بلکہ اپنی قدرت، اپنے اختیارات، اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا. اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ساری کائنات کے لوگ نمازیں پڑھیں تو اللہ کی شان بلند نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات کے لوگ کفر و شرک کریں تو اللہ کی شان گھٹا نہیں سکتے. وہ اپنی شان گھٹانے میں خود، اپنی شان بڑھانے میں خود مالک ہے. اس کی شان بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. کسی کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کسی کا کوئی گناہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. وہ جو کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں. دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان. اپنا فضل اور عدل و قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہر کام میں، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بے حساب حکمتیں ہیں. حکمت مانے راز ہیں. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا گیا. جیسے آگ کو گرمی پہنچانے کا ذریعہ بنایا، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا، کان کو سننے کے لیے بنایا. مگر اللہ اگر چاہے تو آگ ٹھنڈک پہنچائے، اور اللہ اگر چاہے تو پانی گرمی پہنچائے. اللہ اگر چاہے تو کان دیکھے، اللہ چاہے تو آنکھ سنے. اس کے اختیار. خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے. کوئی عیب، کوئی بھی برائی اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسے جھوٹ، جہالت، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں. ناممکن سے بڑھ کے آگے محال ہے. اور تو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی ہے، یعنی خدا کے اندر معاذ اللہ عیب ہے، لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے. تو
پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہوگا کہ اس میں ہے تو لیکن وہ کرتا نہیں ہے، جیسے چوری کرنا، لوگوں کو ستانا، فنا ہونا، اولاد پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، پر وہ کرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور چوری کرنا، فنا ہونا، مٹ جانا، شادی کرنا یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حضور پاک دن فرماتے ہیں کہ پوری کائنات مل کر کے، پوری کائنات جب سے بنی ہے آج تک اور قیامت تک مل کے اپنی عقلیں لگا کے سوچتی رہے اللہ کیا ہے، تو جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی ذات شروع ہوتی ہے، تو پھر اب سوچنے کا اور غور کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اتنے خوش قسمت ہیں اس تعلق سے کہ سارے نبیوں نے فرشتوں کے ذریعے سنا کہ اللہ ہے، اور ہمارے نبی رب کو دیکھ کر کے آ کے بتایا کہ اللہ ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کو دیکھ کر کے آئے ہیں، تو جب انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے آئے ہوں، اور سب کو چاہتے ہوں کہ پوری کائنات ہدایت یافتہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے رب کو دیکھا۔ ہم نے بظاہر نہ دیکھا پر مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے مصطفیٰ تک نسبتاً دیکھا ہوگا۔ اللہ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیب ہی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے، تو گویا کہ خدا کا انکار کرنا ہو تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے۔ استغفر اللہ